تو وہ کوئی تجزیے پہ قادر ہی نہیں رہتے. پھر دیکھ کتنا طویل عرصہ کراچی بدامنی میں گزرا اور پھر ایک وقت آیا کہ چیزیں ٹھیک ہوئیں. تو چیزیں ٹھیک تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ کب ہوگی کیسے ہوں گی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہارون رشید صاحب آپ کے تجزیے میں اس بات کی کوئی گنجائش نظر آتی ہے کہ آگے کہیں شاید تمام ہی سیاسی جماعتیں مل کر ہی کوئی اسٹریٹجی بنا رہی ہوں، الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہوں، کہیں ایسی سچویشن بھی آ سکتی ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو صرف اس کائنات کا مالک ہی جانتا ہے. یعنی پیغمبروں کو بھی تاریخ کا تو پتہ نہیں تھا فلاں تاریخ کو کیا ہوگا. جناب ابوبکر صدیق نے اس وقت غالباً شرط پہ پابندی نہیں تھی تو کسی کے ساتھ شرط لگا لی کہ روم جو ہے وہ روم اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی، اس کو شکست دے دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 9 برس کی شرط لگا لو، 9 برس کے اندر اندر. تو تاریخ کا نہیں پتا ہوتا. یہ جگہ قرآن مجید میں آپ پڑھے قیامت قریب ہے، دجال کا ظہور قریب ہے، حضرت عیسیٰ کی. اب اللہ کے لیے تو قریب ہی ہے نا، اس کے ہاں تو وقت کی کوئی ہے. اس کا ہمارا ایک دن جو ہے کہیں وہ 50,000 برس اللہ کا ایک دن ہے، کہیں 1,00,000 سال ہے. تو ہم یہ نہیں پریڈکٹ کر سکتے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا. اس میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، اس کا موضوع سے تعلق نہیں کہ ایک صاحب آئے امریکہ سے، انہوں نے پروفیسر احمد رفیق اختر سے کہا کیا آسمانی کتاب یہ بتاتی ہے کہ کائنات کتنے دن میں بنی، کتنے عرصے میں بنی؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ایک آیت ہے. تو انہوں نے کہا بائبل تو کہتی ہے 18,000 سال. تو انہوں نے کہا 6 دن. اس نے 6 دن he said yes 6 billion years. اور وہ بالکل ایگزیکٹ قرآن کی آیت پڑھی. دوسری پڑھی، اس نے کہا یہ تو بگ بینگ ہے واضح طور پر. تو وہ تاریخ کا تو یہ چیزیں جو ہے نا، دیکھیں نا قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. انسانوں کو اتنا ہی علم دیا جاتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. اور اس وقت تو کوئی تجزیہ کرنے کے لیے سیریسلی تیار ہی نہیں ہے ٹھنڈے دل سے. سر ایک اور تاریخ کا بڑا بار بار تاریخ دی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت آ جائیں گے، اس وقت آ جائیں گے. یہ تو تاریخ انہوں نے خود ہی دینی ہے لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھ جاتی ہے. اب ستمبر میں بھی نہیں آ رہے، اکتوبر کی اب تاریخ مل رہی ہے. وہ تو دیکھیے نا خواجہ آصف صاحب نے جو بات کہی وہی میرا خیال ہے سب سے زیادہ درست ہے کہ 0 رسک ہوگا تو آئیں گے. 0 رسک تو کبھی ہوتا ہی نہیں زندگی میں. سڑک کراس کرنے میں 0 رسک نہیں ہو سکتا. 0 رسک کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب نہیں آئیں گے. لیکن نہیں، اس کا بھی امکان ہے کہ نہ ہے، لیکن یہ کہ وہ سارا بندوبست ہو جائے گا، سودا ہو جائے گا. لیکن کوئی میں نے بہت غور کیا ہے، صبح سے رات تک سوچتا رہتا ہوں وہ کیسے یہ ملک چلا سکتے ہیں اتنی تھوڑی حمایت کے ساتھ، اتنی مجبوریوں کے ساتھ. مولانا کو بھی حصہ دینا ہے، مینگل صاحب کو بھی دینا ہے، زرداری صاحب کو بھی حصہ دینا ہے. کبھی رول جو بہت بڑھ گیا ہے، آسانی سے کم نہیں ہو سکتا. تو پاپولر لیڈر ہی کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ عمران خان کی اسٹریٹجی میں اور پی ٹی آئی میں جس پہ وہ بہت برہم ہو جاتے ہیں جب وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، ایک بنیادی غلطی ہے. آپ بدلہ نہیں لے سکتے، آپ ماضی کو نہیں بدل سکتے، آپ تاریخ سے نہیں لڑ سکتے. وہ معافی دینی پڑتی ہے. وہ بالکل جس طرح ہیرلڈ لیم نے کہا ہے کہ صلاح الدین نے پلک جھپکتے میں سب کو معاف کر دیا، بلکہ بعد کا جزیہ بھی خود ادا کر دیا. تو وہ فتح مکہ سے انسپائر تھا نا. وہ تو ایک بڑا عالم فاضل آدمی بھی تھا، صرف سپہ سالار نہیں تھا. قائد اعظم نے کس سے بدلہ لیا تھا پاکستان بننے کے بعد؟ کسی کے بارے میں بات تک نہیں کی تھی. تو اسی لیے تو نہیں ابھی تک کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی کہ کوئی بدلہ معافی کا کوئی معاملات طے نہیں پا رہے. آپ کو کیا خبر ہے؟ دیکھیے پہلی بات وہ یہ کوشش کریں گے کہ ان کو دبا لیں، مایوس کر لیں، یہ گھروں میں بیٹھ جائیں. اور نہایت ہی حماقت کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیڈر مایوسی پھیلا رہے ہیں، کارکن بھی پھیلا رہے ہیں، دانشور بھی پھیلا رہے ہیں. مایوسی تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتر کوئی چیز ہی نہیں. شرک کے بعد بدترین چیز مایوسی ہے. جگہ جگہ قرآن مجید میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں جمیعہ ہے. جگہ جگہ پہ ہے کہ کس چیز نے تمہیں اپنے مہربان رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور وہ دیکھے اقبال ہی ہے آج جس نے سب سے زیادہ اچھی انٹرپریٹیشنز کی ہیں کہ امید مرد مومن ہے خدا. اس پر بڑی بات ہو رہی ہے ہارون رشید صاحب کہ ان کو بیرون ملک جانے کی کوئی پیشکش ہوئی ہے نہیں ہوئی، آپ کی خبر کیا ہے؟ نہیں وہ تو چاہیں گے، نہیں تو سادہ سی بات ہے، اس کے لیے تو کوئی معلومات کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہیں گے وہ چلا جائے. لیکن دیکھیے اس کا ایک مزاج ہے کہ وہ نہیں جائے گا کسی
بھائی علیحدگی کیسے ہوئی؟ کوئی ناراضگی کبھی، میں اس گھر کے حالات سے جتنا آدمی واقف ہو سکتا ہے میں واقف ہوں، جماع امام کے اور اس کے درمیان کبھی ہیٹڈ ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی۔ علیحدگی کس لیے ہوئی؟ اس نے کہا لندن میں رہیں گے، وہ ایک طرز زندگی کا مسئلہ تھا، بوریت کا شکار تھی، تو اس نے کہا نہیں۔ وہ دیکھیے اس کا بنیادی کلید کیا ہے عمران خان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے، کہ وہ کس چیز کی آبسیشن پالتا ہے۔ کرکٹ کی اس نے آبسیشن پال لی، شوکت خانم ہاسپٹل، نمل کالج میں پہلے دن سے ان کے ساتھ تھا، پہلی اینٹ جب رکھی گئی آخری دن تک۔ کوئی بھی چیز جو پروجیکٹ وہ بناتا ہے اس میں ڈٹرمنٹ ہوتا ہے کہ اس کو کرنا ہے۔ وزیر ایک دن میں نے اسے ایک دن بھی شک میں مبتلا نہیں دیکھا کہ وہ وزیر اعظم بنے گا، ٹھیک ہے؟ اور نہیں جائیں گے وہ کہتا تھا، ایک دن اسے کہا، میں نے کہا زلزلہ آیا جو 2005 کا تھا تو تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا بس اپنا بستر پہ لیٹا رہا، اللہ سے دعا کی۔ تو میں نے کہا، اس نے کہا تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا یہی کیا۔ اس نے کہا پھر دو ہی پاگل ہیں اس ملک میں۔ تو وہ تو دیکھیے نا ایک ڈٹرمنیشن، وہ کچھ اسکالر تو نہیں ہے، بہت باریکیوں کو نہیں سمجھتا، اگر جب بہت چیزیں سیکھ گیا ہے۔ ایک ڈٹرمنٹ آدمی جو ہوتا ہے، ایک بات ہے ایک بڑے درویش نے کہی تھی کہ خدا کو کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک آدمی چاہتا ہے۔ اور ہمارے سامنے قائد اعظم کی مثال ہے، ابراہیم لنکن کی ہے، صلاح الدین ایوبی کی ہے، اور بہت سی شخصیات کی ہے کہ جنہوں نے تاریخ، عبد الرحمن الداخل اکیلا اسپین میں داخل ہوا اور اس کی اولاد نے سینکڑوں برس تک اس پہ حکومت کی۔ ایک ڈٹرمنٹ آدمی جو ہوتا ہے، اگر وہ ٹھیک ریڈ کر رہا ہے سچویشن کو اور اس کا عزم برقرار رہتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ، اور وہ یہ رسک اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا فاتح کون ہے؟ جناب خالد بن ولید۔ 2 سپر پاورز کو ہرا دیا انہوں نے، اور وہ آپ غور کریں کہ کیا چیز ہے۔ ایک تو خیر ان کا جو علم ہے اور وہ اپنا جنگ لڑنے کا جذبہ ہے، لیکن اتنی باریکیوں میں وہ سمجھتے تھے چیزوں کو، اور اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے، ایک فکرہ ہر خط میں وہ لکھتے تھے جب کسی کو حریف کو، کہ کالی سانڈنیوں پر سوار عرب کے وہ شہسوار میرے ساتھ آتے ہیں جو موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں جتنا تم زندگی کو۔ ایک فیئر لیس آدمی ہوتا ہے۔ قائد اعظم بھی اتنے ہی فیئر لیس تھے، ان کی پوری زندگی دیکھیں۔ ٹھیک، تو ایک آدمی ہی بدل سکتا ہے جی صورتحال کو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک آدمی قیادت کرتا ہے نا، قیادت کرتا ہے، اس کے ساتھ مل جاتے ہیں لوگ، بالکل صحیح ہے، سینکڑوں پھر ہزاروں پھر لاکھوں پھر کروڑوں۔ صحیح۔ ہارون رشید صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا۔